3 दिसंबर 2021 को सियालकोट की एक स्पोर्ट फैक्ट्री में होने वाले एक श्रीलंकन ऑफिसर के जालिमाना कत्ल और उसके बाद उसकी लाश को सरेआम आग लगाने के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? प्लीज़ पहले की तरह ज़रा दलेरी से बयान करें। हाँ जी मेरे भाई, हमारी तो इस हवाले से दलेरी उस वक्त से है जबकि इन टॉपिक्स के ऊपर बात करना भी रियासती जुर्म समझा जाता था। यानी आज से 10-12 साल पहले की भी आप मेरी वीडियोस देखें तो मैंने हमेशा एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटीज़ जो है मावराए अदालत काम, ख्वाह वो कोई मजहबी जमात करे तौहीन मज़हब के नाम के ऊपर या कोई रियासती इदारा हुब्बुल वतनी के नाम के ऊपर, मैंने हमेशा डंके की चोट पे इसकी मजम्मत की है और आज तक कर रहा हूँ। आजकल तो फैशन बन गया क्योंकि अब तो रियासती पॉलिसी ये बन चुकी है। उसी के तहत ज़रब अज़्ब और रद्दुल फसाद, आपको पता है ये 2 फौजी ऑपरेशंस पाकिस्तान में शुरू हुए। आज तो हालात बड़े साजगार हैं इस तरह के मामलात में बोलने पे। उस वक्त जबकि हमारे रियासती इदारों ने इन मजहबी जमातों को, दहशतगर्द तंजीमों को गोद लिया हुआ था उम्मत के और पाकिस्तान के वसीतर मफाद में, मैं तो उस वक्त भी कहता था कि ਤੁਹਾਡੇ गाटे फिट होंगे। और देखो फिर कैसे गाटे फिट होए ने, उन लेंदे ही नहीं पे एक गाटा ला के लगता है के, अल्लाह ना करे ऐसा हो। और फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल प्रेशर, आपको पता है कुछ अरसे से पाकिस्तान पे FATF की शक्ल में आया और अब तो GSP प्लस स्टेटस भी पाकिस्तान का आलमोस्ट टेक पे लगा हुआ है। अल्लाह ताला कोई बेहतरी फरमाए और मुल्क की इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाए, हालात वाक़यात बेहतरी की तरफ जाएँ। फिल वक्त यानी ग्राउंड रियलिटीज़ तो यही बता रही हैं कि मुस्तकबिल करीब में कोई हालात बेहतर होते मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। एक दिन में तो इतनी बड़ी ख़राबी नहीं आती, एक दिन में तो दीमक नहीं चाटती, एक दिन में तो ज़ख्म कैंसर नहीं बन जाता। इसको वो कहते हैं ना, थींदे थींदे थी जाना है बंदा। ये वो वाला मामला हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता मामलात ख़राब हुए और इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मैं इसमें पहले नंबर पे मुजरिम अगर किसी को समझता हूं तो वो हमारी रियासत है, रियासती इदारे हैं जिनकी सरपरस्ती हमारी मजहबी जमातों को इतना अरसा तक हासिल रही, उम्मत और पाकिस्तान के वसीतर मफाद में, इन्वर्टेड कामर्स के अंदर। उसके बाद मजहबी जमातें और उसके बाद फिर हमारी जाहिल अवाम। लेकिन ड्राइविंग सीट के ऊपर रियासत होती है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को आग में जलाना, ये अजाब सिर्फ अल्लाह ताला के साथ खास है कि वो अपने मुजरिमीन को क़यामत के दिन आग में जलाएगा। किसी मखलूक के लिए रवा नहीं कि किसी दूसरे को आग में जलाए। काफिर हो, मुसलमान हो, आप ये काम कर ही नहीं सकते। और फिर साथ सेल्फियां लेना, फिर आके फखरिया इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाना कि हमने जहन्नम वासिल कर दिया। भाई तू कहां पे जाएगा? तुझे जन्नत का टिकट मिल चुका हुआ है मौलवियों की तरफ से। तुम लोग ये समझ रहे हो कि हम इस तरह के मामलात करके तो हम जन्नत में चले जाएंगे। और ऐसे मौके पे वो लोग आपको ज्यादातर बढ़ चढ़कर आगे नजर आएंगे जिन्होंने जिंदगी में नमाज भी कभी नहीं पढ़ी हुई होगी। इस तरह के काम करने में, लोगों को कत्ल करने में, इमलाक को आग लगाने में, ATM मशीन्स लूटने में, दंगा फसाद करने में, ये सबसे आगे आपको नजर आएंगे क्योंकि उनको पट्टी ये पढ़ाई गई है कि ये सबसे आसान जरिया जन्नत में पहुंचने का। और बेवकूफ नहीं है, समझदार है। आज तक किसी शख्स ने इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपनी मोटर बाइक को आग नहीं लगाई, अपनी गाड़ी को आग नहीं लगाई, दूसरे को लगाई। लिहाजा आप ये भी नहीं कह सकते कि कोई बोंगे हैं, बहुत समझदार। और इस वक्त मुल्क जिस तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है ना, मैं समझता हूं कि अगर अब भी हमारे बड़ों को अकल ना आई तो ये गली गली कत्लो गारत होगा। हमारे जो रियासती इदारों के बड़े हैं, पॉलिटिकल जमातों के बड़े हैं, इन्होंने तो ज़्यादातर ने दोहरी शहरियत ली हुई है। दूसरे मुल्कों में इन्होंने भाग जाना होता है रिटायरमेंट के बाद। हमें पूरी ज़िंदगी ये लोग हुब्बुल वतनी के दर्स देते रहते हैं, नेशनलिज्म के दर्स देते रहते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत, कौमी तराने ये चला चला के दिमाग ख़राब करते रहते हैं। और ख़ुद आप देख लें, ये पुराने जितने डिक्टेटर बाहर गए हुए हैं, हमें आग में झोंक के परवेज मुशर्रफ भागा हुआ है ना यहाँ से, देख लें। जब तक मर नहीं जाते जान नहीं छोड़ते। ज़ियाउल हक ने मर के ही जान छोड़ी है ना, वरना जो उस वक्त पॉलिसीज उसने सेट की थी, जो सऊदीया और ईरान की प्रॉक्सी वार को यहां पे सपोर्ट करके, वो आज तक हम भुगत रहे हैं। आपको पता है कुछ अरसा कबल खुशाब के अंदर हमारे स्टूडेंट इमरान भाई जो बैंक मैनेजर थे रहिमहुल्लाह ताला, उनका बेदर्दी से एक गार्ड ने कत्ल कर दिया। हमारे स्टूडेंट थे, आप उनके
جو فیس بک کا پیج ہے اس پہ کئی ایک ویڈیوز میری انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی اور لوگوں کی بھی کی ہوئی تھی, اور مسئلہ کوئی اور تھا. ایک ایک گھنٹے کی جا کے یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, اور وہ بھی صرف ڈیوٹی آورز کے اندر. جب گھر آ جاتے ہیں تو ایک سلام امام کے پیچھے ہوتا ہے, دوسرا جوتیوں والی جگہ پہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص سمجھا دے کہ میرے بھائی یہ نوافل جو ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے, یا ان کو آپ بعد میں پڑھ لو, آپ ڈیوٹی اپنی صحیح طریقے سے ادا کرو, اس بات کا غصہ نکالنے کے لیے اس کی پلی لی جائے, اور پلس اس کو توہین مذہب کا نام دے کر کہ جی یہ تو انبیاء کا گستاخ ہو گیا. یہ بھی ہم اپنی طرف سے طے کر لیتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ انبیاء کی گستاخی ہے. انہیں شہید کر دیا گیا, بعد میں خیر مذمت کرتے رہے, ابھی تک اس کے قاتل کو سزا ہوئی کوئی نہیں ہے, صرف کورٹ نے ڈیسیژن کیا. اور ماشاءاللہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہمارے چیف جسٹس صاحب کس طرح گرجے ہیں. یار یہ لوگ بعد میں اپنی تقریریں دیکھ کے شرمندہ بھی نہیں ہوتے. ان کے دعوے دیکھیں اور ان کی عدالتوں کے, میں کرتوت لفظ نہیں بولتا, کارنامے دیکھ لیں. آج تک کسی کو اس طریقے سے سزا نہیں ہوئی ہے. اور کسی اگر جو کوئی مجبور شخص جس کے اوپر اس طرح کا توہین مذہب کا الزام لگا, اس کو اگر عدالتوں نے چھوڑ بھی دیا شواہد ناکافی ہونے کی وجہ سے یا جھوٹا الزام ہونے کی وجہ سے, عوام نہیں اسے چھوڑتی, وہ عدالت سے بری ہوتا ہے. یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, ہمارے جیلم شہر کی تحصیل ہے پنڈ دادن خان, وہاں پہ وہ ایک مولانا صاحب تھے, جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا. ان پہ اس طرح توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگا, کافی سال انہوں نے قید کاٹی, بعد میں ثابت ہوا یہ بالکل غلط ہے. بیچارے وہ پہلا جمعہ پڑھانے آئے ہیں تو وہ باہر نکلے تو ان کو شہید کر دیا گیا گولیوں کی, اور ان کے ساتھ بیٹا بھی شہید ہو گیا. یعنی وہ عدالتیں چھوڑ بھی دیں, عوام نہیں چھوڑتی. تربیت ہی ایسی ہوئی ہے, عوام کو کون سمجھائے جی. لہٰذا آپ یہ سمجھ رہے ہیں جب آپ کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں نا توہین مذہب کا, جھوٹا بھی, وہ مارا گیا, اب اسے کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتی ہے, کیونکہ عدالت چھوڑے گی بھی تو اشکان رسول سو کالڈ تیار بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جنت پکی کرنے کے لیے, اس کو جنت میں بھیج کے کیا کریں گے. یہ سری لنکا والا جو واقعہ ہوا آفیسر کا, سیالکوٹ میں کہہ لیں, وہ اس روڈ کے اوپر وزیر آباد والی, اور شروع کہاں سے ہوا ہے, وہ ایک سٹیکر کی بنیاد بنائی گئی ہے. یار سٹیکر کو ہٹا دینا یا پھاڑ دینا کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کیسے ہو گئی, ورنہ یہ سارے مولوی مجھ سے پکی لے لیں. میں آپ کو اس پلیٹ فارم سے چیلنج کر رہا ہوں سارے مولویوں کو جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ کسی کا سٹیکر اتارنا یہ توہین مذہب ہے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کسی بریلوی کی مسجد کے باہر جا کر جو بندی یا اہل حدیث کا پوسٹر لگائیں کہ فلاں اہل حدیث مسجد میں یا اللہ مدد کانفرنس ہوگی, وہ پھاڑ نہ دیں آپ مجھے آگے پکڑ. وہ کہیں گے اس کا مطلب یہ کہ ہمارے بابوں کے خلاف بات ہوگی. یہاں پہ آپ کسی اہل حدیث کی مسجد کے باہر جا کے پوسٹر لگا دیں لبیک یا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پھاڑ نہ دے آپ مجھے پکڑیے. بلکہ یہ کچھ عرصہ پہلے تبلیغی جماعت, یار کتنی سافٹ جماعت ہے, ان کی مسجد کے باہر گورنمنٹ کی طرف سے ایک بینر لگا ہوا تھا تراویح کی نماز کے حوالے سے SOPs, ٹھیک ہے, پینافلیکس کے اوپر, اور اس میں لکھا تھا کہ مساجد میں اور امام بارگاہوں میں آپ نے اتنا سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے. ایک بندے نے لائٹر کے ذریعے, ظاہر ہے وہ آگ لگا کے جو امام بارگاہ کا لفظ تھا نا اسے آگ سے اس میں پھاڑا ہوا تھا, صرف مارکر پھیر کے نہیں, کینچی لگا کے نہیں, آگ سے. تو سر یہ آپ کو آگ میں کیوں نہیں جلائیں گے, ان کی ذہنیت یہ ہے. اور یہ میں آپ کو ایک دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت کی مسجد کے باہر کا یہ میں نے خود پوسٹر دیکھا, اور میں نے کئی لوگوں کو دکھایا کہ دشمنی کا لیول دیکھیں. اور ہمارے پاس تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے. رات کو بھی میرے ایک اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی جو اسی فیکٹری میں اس وقت اندر موجود تھے, 70+ لوگ اس فیکٹری میں موجود تھے. اور یہ جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ابھی تک کسی چینل نے ڈسکلوز نہیں کی ہے, نہ شاید یہ کریں. سب سے بڑا جھوٹ تو چینلز پہ یہ بولا جا رہا ہے کہ وہ جو آفیسر تھا سری لنکن, وہ اس فیکٹری کا ملازم تھا. وہ اس فیکٹری کا ملازم ہے ہی نہیں تھا. اس فیکٹری میں انٹرنیشنل لیول کی چیزیں, کٹس وغیرہ تیار ہوتی تھیں, اور وہ باہر کی کمپنی, یہ نائکی مشہور کمپنی ہے, یہ ان سے کام کرواتے تھے. اور سپرویژن کے لیے انہوں نے اپنا امپلائی وہاں پہ رکھا ہوا تھا جو دیکھے کہ وہ کوالٹی کو انشور کرے کہ اچھی کوالٹی کی چیز نکلے اس فیکٹری میں سے. ظاہر پاکستانی آپ کو پتا 2 نمبری میں تو مشہور ہے نا. تو وہ جو سری لنکن آفیسر جو پچھلے 7-8 سال سے وہاں پہ تھا, وہ اس فیکٹری کے مالک سے تنخواہ نہیں لیتا تھا, بلکہ جس فیکٹری کے لیے وہ فیکٹری کام کرتی تھی اس سے وہ تنخواہ لیتا تھا. وہ آؤٹ سائڈر تھا کوالٹی کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پہ.
اور کوالٹی کنٹرول کرنے والے جو لوگ ہیں, اب میں بھی ایک جنرل مینیجر لیول کے اوپر میں نے مختلف پوسٹ کے اوپر سرو کیا ہے, بینگ اے میکینیکل انجینئر سرکاری اداروں کے اندر. کوالٹی کنٹرول والے کی تو وہ سینڈوچ بنا ہوتا ہے دونوں طرف سے. اس سے لوگ ویسے تنگ تھے, ایون اس فیکٹری کا مالک بھی تنگ تھا, کیونکہ وہ کہتا تھا اس کی سختی کی وجہ سے کچھ ملازمین چھوڑ کے چلے گئے. سختی یہ تھی کہ بھئی صحیح کام کرو. وہ پاکستانی قوم تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ہاں تیار ہے اپنے ملک میں نہیں دوسرے ملکوں میں جا کے, وہاں جا کے اچھا کام کرے گی. تو وہ بھی تنگ تھا, باقی ملازمین بھی تنگ تھے. غصہ یہ تھا, اور نکالا توہین مذہب کے نام کے اوپر. تو یہ تو کوئی میڈیا نہیں بتا رہا کہ وہ بندہ تو ملازم ہی نہیں تھا, اور لوگ کہہ رہے ہیں یار مالک نے نہیں بچایا. مالک نے کیوں بچانا تھا؟ مالک شامل ہے بیچ میں. سیکیورٹی گارڈز 10 کے قریب موجود تھے, کسی نے نہیں بچایا. کیوں بچانا تھا؟ وہ شامل ہے بیچ میں. تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹ بتانے لگے, رات کو میری ڈیٹیل فون پہ بات ہوئی, وہ کہتے ہیں میں بھی وہاں پہ ملازم, وہ کہتے ہیں ہم صرف 3 بندے تھے جنہوں نے ہلکی سی آواز اٹھائی کہ یہ کام نہ کرو. باقی 70 جو لوگ تھے انہوں نے کہا اچھا اس کو تو بعد میں دیکھیں گے, پہلے اینوں پوناں گے سی. تو وہ کہتے ہیں ہم تو جان چھڑا کے فیکٹری سے باہر نکلے. تو میں نے ان کو کہا کہ اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے جڑنے کی وجہ سے آپ کی آخرت تو انشاءاللہ بچی ہے, دنیا بھی بچ گئی ہے کہ آپ اس گناہ کے اندر شریک نہیں ہوئے. لیکن ان لوگوں نے لحاظ نہیں کیا. اور سٹیکر بھی کیا, وہ صفائی کا سلسلہ وہ کافی عرصے سے ان کا آپس میں چل رہا تھا کہ صفائی کا اہتمام کرو, اور اسی سلسلے میں کوئی رنگ و روغن کا یا اس طرح کا سلسلہ بھی تھا. وہاں پہ وہ ایک سٹیکر تھا, انہوں نے رات چلتے ہوئے جس طرح وہ پوسٹر پرانے, ہم بھی گھروں میں سے یار کئی بار پرانے بینرز اتارتے ہیں, انہوں نے ایک بینر اتارا اور یہ جو بکواس کر رہے ہیں ڈسٹ بن میں پھینکا. جھوٹ ہے. سی سی ٹی وی کیمراز 160 ان کی ویڈیوز, اور وہ بھی بھائی مجھے بتانے لگے کہ وہ فیکٹری ملازمین اتنے ہوشیار تھے کہ انہوں نے وہ ڈی وی آر بھی غائب کرنے کی کوشش کی کہ ویڈیو نہ پولیس کے ہاتھ چڑھ جائے. وہ تو اس شخص کی دلیری ہے کہ اس نے پولیس والوں کے حوالے وہ ویڈیوز کر دی, ورنہ ویڈیوز بھی انہوں نے ڈیلیٹ کروا دینی تھی جو اندر ریکارڈ ہوئی. اندازہ کریں آپ کتنے ہوشیار ہیں یہ لوگ. تو وہ اس نے ڈسٹ بن میں نہیں پھینکا, اتار کے اس نے ایک جگہ پہ رکھا, اور بعد میں اس کو بتایا گیا بھائی میرے تے گستاخی ہو گئی ہے. ہاں وہ اس نے معذرت کر لی, معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن میں نے وہی بتایا نا, عدالت چھوڑ دیتی ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے, عوام نہیں معاف کرتی. انہوں نے کہا بڑا اچھا موقع ملا ہے, لانے آئے عزیز غصہ, میٹنگ کال کر کے. خیر ان کو ٹائملی کسی نے بتا دیا کہ بھائی آپ نکلیں یہاں سے, یہ تو نہیں چھوڑیں گے. اور وہ بیچارہ اپنی طرف سے جان بچانے کے لیے چھت پہ گیا ہے, سولر پینلز کے نیچے چھپنے کی کوشش کی ہے, لیکن پیچھے مجاہدین پہنچ گئے ہیں اور جس بے دردی سے انہوں نے ان کو قتل کیا ہے. اور یعنی ایک بڑے لیول کا جو پتھر ہوتا ہے نا, جو آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں نا, بڑے بڑے پتھر وہ جو پارٹیشن کے لیے ہوتے ہیں سیمنٹ کے, وہ مارا ہے اس کے اوپر. تو ظاہر کیا اس کا بچنا تھا. آپ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں آئی, کوئی ہڈی نہیں بچی ہوئی, دماغ بھی باہر نکل آیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. ظاہر ہے یہی کچھ تو آپ کریں گے. لاش کو تو آگ انہوں نے بعد میں لگائی ہے, اس وقت تک تو پولیس بھی آ چکی تھی, کم از کم یہ لاش کی بے حرمتی ہونے سے تو بچا سکتی تھی, لیکن پولیس نے نہیں یہ کیا. لوگ کہتے ہیں وہ موب زیادہ تھا اس لیے, اور میرے بھائی پولیس والے بھی تو وہی عقیدہ رکھتے ہیں نا ان کی بھی تو تربیت وہ اسی عوام کا حصہ ہے نا. کام اگر کسی بندے نے کیا نا تو ایک بندہ ہے وہ سلیم صافی ہے. اس نے رات کو 1.25 گھنٹے کا پروگرام کیا ہے جرگا جیو کے اوپر, اور اس نے سارے بڑے بڑے مولویوں کو لیا ہے آن لائن کہ, اور ایک طرح کے سوال سب سے پوچھے, وہ آپ کو اس قوم کی اور قوم کے مذہبی پیشواؤں کی ذہنیت کھول دیں گے. یہ کام اور کسی بندے نے نہیں کیا. ٹھیک ہے کسی کو ویسے کوئی پرسنل اختلاف ہو سکتا ہے کسی سے, لیکن جس کی سچی بات ہے اس کو ماننا چاہیے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. تو سر شرک تو اللہ کو گالی دینا ہے. سورہ مریم میں نہیں آیا کہ جو اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتا ہے قریب آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. تو جب اللہ کو گالی دینے سے دنیا میں اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیں تو معافی ہو جاتی ہے, تو اگر کسی اور ہستی کی کوئی توہین کر لیتا ہے گالی لیول تک تو کوئی جائے گا نہیں. جو آپ کے زوم میں ہے, جو آپ ایک دوسرے کو بھی گستاخ سمجھتے ہیں, تو اس میں معافی پیش کی جائے. یہ کرنے کا کام, نہ کہ یہ کہ فتوے لگا کے اس کے پیچھے پڑ جائے اور اس کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بنا دی جائے, اس کی نسلوں کی زندگی اجیرن بنا دی جائے. تو یہ سوچنے کی ہمیں ضرورت ہے. بس میں تو اس چیز کو ہائی لائٹ ہی کر سکتا تھا. میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, آرمی چیف سے, اور ہمارے چیف جسٹس صاحب جو از خود نوٹس لینے والے ادارے میں اس وقت سب سے بڑی پوسٹ کے اوپر ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ آپ لوگ ان سارے مولویوں کو گن پوائنٹ پہ کرنا پڑتا ہے, گن پوائنٹ پہ کریں, اخلاق سے مانتے اخلاق سے منوائیں, ان کو لا کے ٹی وی پہ بٹھائیں, ان کے بڑوں کو, یہ چھوٹے چھوٹی جو شرلی ہیں نا ان کی نہیں میں بات کر رہا, یہ جو سارے بڑے جو میں کہہ رہا ہوں نا ان کو بٹھائیں, یہ خود بول کے کہیں, کیا بولیں میں سٹیٹمنٹ میں لکھ کے دوں گا. یہ بنو امیہ کی چالیں جہاں پہ ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. یہ آپ لوگوں کو تو چار لیں گے, آپ کو تو لگے انہوں نے مذمت کی ہے لیکن مذمت نہیں کی ہوگی. وہ بات کو اس طرح ٹویسٹ کریں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کر رہے ہیں وہ.
स्टेटमेंट मैं लिख के दूंगा। इनसे ये कहें कि ये जो कुछ हुआ है, जिन लोगों ने किया है, ये कत्ल किया, उनको इसके बदले में सरेआम कत्ल किया जाए। प्लस आज तक जितने लोगों ने किसी गुस्ताख को, जेन्युइन गुस्ताख को भी मावराए अदालत एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर किया है, चूंकि इस्लाम के रूह से एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर करना, मावराए अदालत कत्ल करना हराम है, लिहाजा उन सारे लोगों को कत्ल किया जाए और उन लोगों की फांसियां जस्टिफाई हो। हाँ जी, करनगे वो इतने गायबाना नमाज़े जनाजा पढ़ते रहे जे उन्हां लोगों दे, अपने जनाजे तुसी पढ़ रहे हो क्योंकि आप सारे एक दूसरे को काफिर समझते हैं। क्या बरेलवी अहले हदीसों को गुस्ताखे रसूल नहीं समझते? तो सारे अहले हदीसों की लाशें इसी तरह जलेंगी अगर बरेलवियों की हुकूमत आ गई। ये बात याद रखिएगा। और सारे बरेलवी जितने भी हैं, इनको अहले हदीस क्या मुशरिक नहीं समझते? तो अगर अहले हदीसों की हुकूमत आ गई तो इन बरेलवियों की लाशें आपको आग में जलती नजर आएंगी। ये मेरी बात आप नोट कर लें। ये एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझते, आपको धोखा देते हैं। इसकी भी स्टेटमेंट मैं आपको लिख के देता हूं कि इन्हें इनके बड़े लिख के दें कि हमारे सिवा जितने फिरके हैं, अगरचे हम उन्हें गुमराह समझते हैं, लेकिन एक ना एक दिन ये अपना अजाब भुगत के जन्नत में जाने में कामयाब हो जाएंगे। आपको एक आलिम भी ये बात लिख के देने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो फिर उनको मानना पड़ जाएगा कि ये मुसलमान है। वैसे कहते हैं कि हम मुसलमान मानते हैं, लेकिन वो तकिया करेंगे, तौरियतन बात कर रहे होंगे। इस्लाम को कभी नहीं लिख के देंगे। और कैसे लिख दें? इनके बड़े एक दूसरे को इस्लाम से निकाल के किस किस चीज का रोना रोया जाए। अब बात कहां से शुरू हुई थी, किधर निकल गई है। लेकिन ये सारी बातें इस मौका पर मैं अपनी इस नेशन को एक मुसले की हैसियत से, एक डॉक्ट्रिन देने वाले पेशवा ना कहें, स्पीकर की हैसियत से, ये बड़ा अच्छा मौका है कि मैं इनको डायरेक्शन दे दूं, ताकि हमारे माँ बाप को तो वर्गलाया था, हमारे आबा अजदाद को तो इनके बड़े बड़े बापे वर्गला गए, हमारी आने वाली नस्लें तो इन लोगों के शर से बच जाएं इंशाअल्लाह।